ایک نئی بحث کا آغاز، بچوں کے ہاتھوں سے موبائل کی دنیا چھن گئی۔ آسٹریلیا میں 16 سال سے کم عمر بچوں پر سوشل میڈیا کے استعمال پر مکمل پابندی نافذ کر دی گئی ہے۔ انسٹاگرام، ٹک ٹاک، فیس بک سمیت دیگر سوشل میڈیا سائٹس کے سب دروازے بند کر دیے گئے ہیں۔ یہ اعلان ہوتے ہی دنیا بھر میں ایک نئی بحث نے جنم لیا ہے۔ کیا فیصلہ بچوں کو محفوظ بنانے کے لیے ہے یا ان کی ڈیجیٹل آزادی پر ضرب؟ ان سوالوں نے دنیا میں ایک نئی سمت کو جنم دے دیا ہے۔ اب 16 سال سے کم عمر کوئی بچہ آسٹریلیا میں سوشل میڈیا استعمال نہیں کر سکے گا۔ خلاف ورزی پر سوشل میڈیا کمپنیوں کو 3 کروڑ 30 لاکھ امریکی ڈالر تک جرمانہ ہو سکتا ہے۔ یہ دنیا کا پہلا ملک ہے جس نے اتنے سخت پیمانے پر بچوں کے تحفظ کے لیے قانون سازی کی ہے۔ آسٹریلیا کے وزیر اعظم انتھونی البانیز نے اس قانون کو ضروری قرار دیتے ہوئے کہا، سوشل میڈیا ہمارے بچوں کو نقصان پہنچا رہا ہے۔ تحقیقی رپورٹس کے مطابق سوشل میڈیا کا زیادہ استعمال ذہنی تناؤ بڑھاتا ہے، جس کی وجہ سے بچے چڑچڑے رہتے ہیں۔ بچوں میں خود اعتمادی کی کمی پیدا کرتا ہے، جس کی وجہ سے ان کے کیریئر میں کافی منفی اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ نیند، جسمانی نشوونما اور پڑھائی پر شدید اثرات ڈالتا ہے، اور آن لائن بلینگ بچوں کو خاموش اور تنہا بناتی ہے۔ یہ بچوں یا والدین کی ذمہ داری نہیں، بلکہ سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کی ذمہ داری ہے کہ وہ حفاظت کو یقینی بنائے، کیونکہ سوشل میڈیا کمپنیاں اب اپنے فائدے کے لیے غیر اخلاقی اشتہارات کو فروغ دے رہے ہیں، جو کہ بچوں کے ذہن پر کئی طرح کے برے خیالات کو جنم دیتا ہے۔ کئی ریسرچرز اور اسکالرز اور اساتذہ والدین کو اس کا ذمہ دار ٹھہراتے ہیں، لیکن پردے کے پیچھے کی حقیقت اصل میں کچھ اور ہے۔ سوشل میڈیا کمپنیاں دونوں ہاتھوں سے صارفین کو لوٹ رہی ہے۔ کمپنیاں صحیح مواد اور انفارمیشن فلو کو روک کر سبھی یوزرز کو الگ سمت میں دھکیل رہی ہے۔ کئی قسم کی پالیسیوں کو لاگو کر کے لوگوں کو صحیح مواد اور کمائی پر روک لگائی جا رہی ہے۔ یہی کمپنیاں دوسری جانب فحاشی اور مسخرے پن والے ویڈیوز، ریلز کو ترجیح دے رہی ہے، جو آنے والے نسل کے لیے انتہائی نقصان دہ اور خودکشی کے مترادف ہے۔ کیا ان ٹیک کمپنیوں نے بچوں کو محفوظ رکھنے میں واقعی ناکامی دکھائی ہے؟ کیا یہ پابندی ان کمپنیوں کی لاپرواہی کا نتیجہ ہے؟ کئی والدین اس فیصلے پر مطمئن ہیں، آخر کسی نے بچوں کی زندگی کو سنجیدگی سے لیا، جبکہ کچھ والدین فکر مند بھی ہیں۔ ہمارے اولاد ڈیجیٹل دنیا سے پیچھے نہ رہ جائے۔ یہ دو رخی جذبات اس پابندی کو مزید پیچیدہ بنا رہے ہیں۔ اس کے عالمی اثرات کیا ہو سکتے ہیں؟ کیا دوسرے ملک بھی یہی راستے اپنائیں گے؟ آسٹریلیا کا یہ فیصلہ اب ایک مثال اقدام بن سکتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا امریکہ، یورپ اور ایشیا کے ممالک بھی بچوں کے تحفظ کے لیے سخت قوانین لائیں گے، یا پھر ٹیک کمپنیاں دباؤ میں آ کر نئی حفاظتی فیچر متعارف کرائے گی؟ بچوں کی حفاظت کا سفر ابھی ختم نہیں ہوا ہے۔ یہ پابندی محض آغاز ہے۔ یہ دنیا کو یاد دلانے والی ایک گھنٹی ہے کہ ڈیجیٹل آزادی اور بچوں کی حفاظت کے درمیان ایک نیا توازن قائم کرنا ہوگا۔ آسٹریلیا نے قدم بڑھایا ہے اور اب دنیا کی باری ہے۔